العلم نور، العلم نور، العلم نور. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ بَلَغَ الْعُلَا بِكَمَالِهِ كَشَفَ الدُّجَى بِجَمَالِهِ حَسُنَتْ جَمِيعُ خِصَالِهِ صلو علیہ وآلہ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ آج کا درس ہم شروع کر رہے ہیں حدیث نمبر 1471 سے۔ پچھلا درس ہم نے فضیلت شان حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پر اختتام کیا تھا، اور آج کا جو درس ہے یہ ہم اس بات سے شروع کر رہے ہیں کہ اہل سنت میں ایک رواج ہے کہ کھانا سامنے رکھ کر ختم شریف پڑھا جاتا اور پھر اس کھانے میں برکت کی دعا کی جاتی۔ تو اس کے اوپر سوال پوچھا جاتا ہے کہ کھانا آگے کیوں رکھا جاتا ہے اور پھر اس کے اوپر پڑھا کیوں جاتا ہے اور پھر برکت کی دعا کیوں کی جاتی۔ تو سوال یہ ہے کہ اہل سنت کے ہاں پہلی بات تو ختم فرض نہیں ہے، یعنی ختم ایسا نہیں کہ کوئی بندہ ختم نہ دلوائے تو بندہ گناہگار ہو جائے گا، ایسا کوئی عقیدہ ہی نہیں۔ ایک مستحب اور اچھا کام ہے، جو کرے ثواب ہے، جو نہ کرے گناہ نہیں ہے۔ لہذا اہل سنت کے بارے میں غیر اہل سنت لوگوں کو جو بدگمانی ہے کہ ہم نے اس کو نئی شریعت قرار دیا ہے، وہ اپنی بدگمانی کو دور کر لیں۔ ہم نے ختم شریف کو کوئی نئی شریعت قرار نہیں دیا، بلکہ یہ جو طریقہ ہے یہ مختلف مواقع پر حضور علیہ السلام کی سنت سے ہی ثابت ہے، یعنی ہم نے کوئی نئی چیز ایجاد نہیں کی ہے، یہ آقا علیہ السلام کی سے مختلف مواقع کے اوپر یہ بات ثابت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں حدیث نمبر 1471 کہ آقا علیہ السلام ایک غزوہ سے واپس تشریف لا رہے تھے، صحابہ کرام کو بہت بھوک لگی، ان کا زاد راہ بھی ختم ہو گیا۔ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنی تکالیف کی شکایت کی اور اپنی سواریوں کے جانور ذبح کرنے کی اجازت مانگی۔ آقا علیہ السلام نے ان کو اجازت دے دی۔ یہ لوگ اجازت لے کر واپس نکلے تو راستے میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کی ملاقات ہو گئی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سواریوں کے جانور ذبح کرنے کی اجازت مانگی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو کیا حضور علیہ السلام نے تمہیں اجازت دے دی؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں تمہیں قسم دیتا ہوں کہ تم واپس میرے ساتھ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں چلو، یعنی کہ آپ نے منع کر دیا اور کہا کہ میرے ساتھ چلو، تاکہ حالات کو جس طرح جن لفظوں کے ساتھ میں بیان کر سکتا ہوں شاید آپ ان الفاظ اور اس انداز میں حالات کو بیان نہیں کر سکے۔ اگر آپ جس انداز میں حالات کو بیان کرنا چاہیے تھا، اگر آپ اس انداز میں بیان کرتے تو آقا علیہ السلام جی میں یعنی کہ کر لو اجازت دینے میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرماتے، بلکہ آپ میرے ساتھ چلیں تاکہ حالات و حاضرہ جو ہیں وہ میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں کلیتاً پیش کروں، کیونکہ آپ نے جو حالات ذکر کیے ہیں وہ جزوی ہیں، لیکن کلیتاً حالات کیا ہیں موجودہ اور آگے رستے کے اور ارد گرد کے حالات جو ہیں وہ سب حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ یہ لوگ حضرت فاروق اعظم کے ہمراہ واپس آ گئے حضور کی بارگاہ میں۔
تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ، کیا آپ نے ان کو سواریوں کے ذبح یعنی جانور ذبح کرنے کی اجازت عطا فرمائی ہے؟ یہ لوگ سواری کس پر کریں گے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو میں کیا کروں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر یعنی حالات کا تقاضا کیا تو میرے پاس بھی ایسی کوئی چیز نہیں جو میں ان کو دے دوں۔ اب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، کہا جی ہاں یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سب کو حکم دیں کہ ان کے پاس جو بھی بچا کچا زاد راہ ہے وہ لے آئیں، آپ اس پر دعا فرما دیں، پھر ان کے درمیان تقسیم کر دیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، صحابہ کرام کا بچا ہوا کھانا منگوا لیا اور ان میں سے کوئی تھوڑی سی چیز لایا، کوئی زیادہ لایا، لا کر ایک جگہ جمع کر دی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی، پھر وہ اشیاء ان لوگوں میں تقسیم کر دی گئی۔ پورے لشکر میں کوئی شخص ایسا نہیں بچا جس نے اپنا برتن بھر نہ لیا ہو، پھر بھی طعام بچ گیا۔ اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہے۔ جو شخص قیامت کے دن یہ کلمہ لے کر حاضر ہوگا، وہ اس میں شک کرنے والا نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ یعنی کہ جو پختہ ایمان کے ساتھ جس کا خاتمہ ہو جائے گا، ایمان صحیح کے ساتھ اس کا خاتمہ، یعنی ایمان بالخیر، جس کا خاتمہ بالخیر ہو، ایمان پر جس کا خاتمہ ہوگا، فرمایا کہ وہ اس میں شک نہ کرے کہ بالآخر جنت میں جائے گا۔ اللہ چاہے تو اپنی رحمت سے بے حساب بخش دے، اللہ چاہے تو بغیر کسی حساب کتاب کے مصطفیٰ کی شفاعت سے بخش دے۔ اور بعض ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ جن کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہوگا، وہ اپنے برے اعمال کی سزا بھگت کر بالآخر وہ بھی جنت میں چلے جائیں گے۔ اس میں ایک حصہ تو یہ، اور دوسرا حصہ یہ ہے کہ صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں پیش ہوئے اور انہوں نے جزوی حالات کو بیان کیا، اور حالات کو بیان کرنے کے ساتھ ان کا طبعاً تقاضا ہوگا کہ حضور اجازت دے دیں۔ اس بنیاد پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت عطا فرما دی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاں لشکر کے حالات کو کلیتاً بیان فرمایا، ارد گرد کے حالات کو بھی ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بیان کر دیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ جو کلمات تھے کہ پھر میں کیا کروں، معنی یہ ہے کہ جن صحابہ کرام نے اجازت لی وہ یہ اجازت لینا چاہتے تھے، اس بنیاد پر میں نے ان کو اجازت دی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ، ان سب سے کھانا منگوائیں، اور آپ تو با اختیار نبی ہیں، آپ تو باکمال نبی ہیں، آپ کسی کھانے کے اوپر ہاتھ رکھ دیں، دعا مانگ دیں، دم کر دیں، اس کھانے کی قلت ختم ہو جاتی ہے، اس کھانے میں اتنی برکت ہوتی ہے۔ تو حضور آپ اس طرح کرم فرما دیجئے ہم پر اور پورے لشکر پر۔ اور پھر ایسا ہی ہوا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ کرم فرما دیا تو اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، اور اتنی برکت نازل ہوئی مصطفیٰ کی دعا کے وسیلے سے کہ وہ کہتے ہیں برتن بھر گئے، طعام پھر بھی بچ گیا تھا۔ یہ کیا ہے؟ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت کی بات ہے اس کے اندر۔ پھر آگے اشعار سنے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، جیسے اہل سنت کی مساجد کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت خوانی کے اشعار سنے جاتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان پر، یا اللہ تعالیٰ کی حمد پر مشتمل، یا مناقب کے اوپر نعت اچھے اشعار سنے جاتے ہیں۔ تو بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کی مسجدوں میں مطلقاً اشعار کی اجازت ہی نہیں ہے، وہ ان کے ہاں یہ بہت برا سمجھا جاتا ہے، اور وہ بعض مواقع پہ بعض عناصر سے اس کے دلائل سننے کو بھی ملے کہ یہ تو درست ہی نہیں ہے، تو جائز ہی نہیں ہے، تو بعض حرام تو معلوم نہیں کہاں کہاں تک جاتے۔ یہ آپ میڈیا اٹھائے تو غیر مقلدین دوست احباب کے بیان سنیں گے تو اس موضوع پر آپ کو کافی سارے عناصر ایسے نظر آئیں گے کہ جو اس طرح کی شدت کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اچھے اشعار جو ہیں، جو حکمت پر، فضیلت پر، سیرت پر، عظمت و فضیلت پر، مناقب کے اوپر ہوں، عظمت و فضیلت، مناقب، حکمت، علم کے اوپر ہوں، جو جن میں بےہودگی نہ ہو، وہ اشعار سننے جائز ہیں۔ اس کے اوپر روایت ہے، حدیث نمبر 1475 روایت ہے، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی
عنہا فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بعض اشعار حکمت بھرے ہوتے ہیں، یعنی تعریف فرمائی کہ بعض اشعار حکمت بھرے ہوتے ہیں، ان کو سن لینا چاہیے، یہ حضور علیہ السلام نے اجازت عطا فرمائی۔ پھر حدیث نمبر اس سے بالکل پیچھے والی حدیث اٹھا کے پڑھیں اس کو، جو حضرت سیدنا صدیق اکبر کی شان پر ہے، کہ جس میں حدیث نمبر 1474 ہے کہ مسجد نبوی کے سین میں کھلنے والے جتنے بھی دروازے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بند کروا دیے تھے، اور ایک دروازہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ تھا جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بند نہیں فرمایا۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کے دروازے کے سوا باقی جتنے بھی دروازے مسجد کی جانب کھلتے تھے سب کو بند کروانے کا حکم دے دیا تھا۔ اب کیا ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا یہ عالم تھا۔ کیوں؟ اپنے بعد نیابت کے لیے ساری توجہ کا مرکز ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا صدیق اکبر کو بنایا تھا۔ ایک دروازہ انہی کا رہا، باقی تمام دروازے جو پہلے کھلتے تھے بعد میں پھر بند کروا دیے گئے، اور سیدنا صدیق اکبر کا دروازہ کھلا رہا۔ اور پھر اپنی موجودگی کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مصلی کے اوپر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو کھڑا کروایا، اپنی موجودگی میں نمازیں پڑھائی، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام علیل تھے، آپ مسجد میں تشریف نہیں لاتے تھے، اور آپ کی حیات میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کی امامت کرواتے تھے، اور ان کی امامت پر تمام صحابہ راضی تھے۔ ان میں خلفائے راشدین بھی حضور کے سیدنا صدیق اکبر کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ یہ بخاری، مسلم، سیاستہ اور دیگر کتب حدیث میں اٹھا کے پڑھ لیں۔ یہ کیا ہے؟ منشاء رسول نیابت جو ہے وہ سیدنا صدیق اکبر کی طرف منتقل کرنا چاہتی ہے۔ پھر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک یہودی سے ادھار رقم منگوائی، اس نے انکار کر دی۔ یہ حدیث نمبر 74 ہے، یعنی کہ 76 ہے، 1476۔ انس ابن مالک روایت فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے ایک یہودی کے پاس ادھار لینے کے لیے بھیجا کہ کشادگی آنے پر واپس کر دیں گے۔ اس نے کہا کون سی کشادگی جس کی نہ کوئی اصل ہے نہ فرع، میں لوٹ کر، یعنی اس نے آگے سے سختی کے کلمات، حالانکہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ وہ تھا جس کے ساتھ کو تجارت کا سلسلہ بھی رہا تھا، اس بنیاد پر اس سے کہا مال۔ وہ حضرت انس ابن مالک کہتے ہیں میں لوٹ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آیا اور اس کی بات سنائی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کے دشمن نے جھوٹ بولا ہے، اگر وہ ہمیں ادھار دے دیتا تو ہم اس کو واپس کر دیتے۔ اب یہ ہے، میں یہاں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، جھوٹ کا تعلق دوستو کس چیز کے ساتھ ہوتا ہے؟ جھوٹ کی جو اصل کیفیت ہوتی ہے وہ یا دماغ میں مستحضر ہوتی ہے یا دل بتا سکتا ہے کہ یہ جو بات ہے یہ جھوٹ بولی گئی۔ بولنے والے کے تو دل میں ہے نا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، اور سامنے والی ذات دل کے اندر یہ غلط بات بیان کر رہا ہے جو کہتا ہے کہ جس کی نہ کوئی اصل ہے نہ کوئی فرع، یعنی کون سی کشادگی جس کی نہ کوئی اصل نہ کوئی فرع، کوئی اس طرح۔ تو آقا نے فرمایا اس نے جھوٹ بولا، معنی یہ کہ نگاہ نبوت جو ہے اس کے سینے کے اندر دل کی کیفیت کے اوپر بھی متوجہ تھی اور ذہنی استحضار پر بھی متوجہ تھی۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر پاک کی روحانی شان ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کسی کے صرف ظاہر پر ہی حضور کی نظر نہیں ہے، باطن پر بھی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کا راج ہے۔ تو یہ حدیث نمبر ہم نے آپ کے سامنے 1476 پڑھی ہے۔ پھر آگے حدیث نمبر 1508 کے اوپر آ جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آل یاسر کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا حضور علیہ السلام نے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمار بن یاسر اور ان کے گھر والوں کے پاس سے گزرے، ان کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں تکالیف دی جا رہی تھی۔ آپ نے فرمایا اے آل یاسر، تمہیں خوشخبری ہو، تمہارے ساتھ جنت کا وعدہ کر لیا گیا ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ محمول ہوتی ہے اس بات پر کہ شفاعت کا اختیار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دے دیا گیا، اس لیے آپ نے فرمایا کہ تمہارے ساتھ جنت کا وعدہ کر لیا گیا ہے،
اور حضرت عمار بن یاسر کو خوشخبری اور آپ کے اہل خانہ کو خوشخبری سنا دی. فرمایا کہ تم جنتی لوگ ہو. اور ساتھ کیوں کہ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اسلام کے سب سے پہلے شہید ہیں، اور حضرت سمیہ جو حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں، وہ کیا ہے، وہ عورتوں میں اسلام کی سب سے پہلی شہید ہے. ان کو اذیت دی جا رہی تھی، پھر وہ اس وقت بھی حق حق کہتے تھے، یعنی کہ کلمہ حق سے انحراف نہیں کرتے تھے، حتیٰ کہ ان کو ظلماً شہید کر دیا گیا. اس کا معنی یہ کہ جو دین کی خاطر تکالیف برداشت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان تکالیف کی بدولت ان کو جنت جیسی نعمت عطا فرماتا ہے. تو آج دین کا کام کرتے ہوئے تکالیف آئیں، اب ہمیں اس طرح کی تکالیف تو نہیں آتی نا جو صحابہ کرام کو آئیں. ہماری تکالیف تو کروڑ درجے چھوٹی ہے، ان کی تکالیف بہت بڑی تھی. وہ بڑی تکالیف برداشت کر کے دین کی حقانیت کو بیان کرتے تھے اور دین کو بیان کرتے تھے. ظلم ہوتا پر دین کی حقانیت سے اپنے آپ کو پیچھے نہیں ہٹاتے تھے. آج تو دین آسان کر دیا گیا ہے. آج دین کی خاطر تکالیف برداشت کرنا کوئی مشکل عمل ہی نہیں ہے. لیکن کیا ہے، فرمایا جو دین کی خاطر تکالیف برداشت کرے گا تو اس حدیث پاک سے یہ مسئلہ مستفاد ہوتا ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ عز و جل جنت کی نعمت عطا فرمائے گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت سے پہلے آپ نے نشانی فرمایا کہ قیامت سے پہلے زلزلے آئیں گے. ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک بہت سارے خزانے ظاہر نہ ہوں گے، اور ان لوگوں میں سب سے زیادہ ذلیل قسم کے لوگ رہیں گے. زلزلے آئیں گے اور فرمایا کہ خزانے جو ہے وہ ظاہر ہو جائیں گے، اور لوگ اس دنیاوی لالچ میں پڑ کر اللہ رسول کے دین کو بھول جائیں گے. اور فرمایا کہ ان کے اندر بڑے ذلیل قسم کے لوگ ہوں گے جو دنیاوی خزانوں کی لالچ کے اندر آخرت کو بھول جائیں گے، دنیاوی مال و متاع کی لالچ میں آخرت کو بھول جائیں گے، دنیاوی مال و متاع کی لالچ کے اندر اپنی آخرت کو برباد کریں گے، دنیاوی مال و متاع کی لالچ میں. فرمایا وہ ذلیل و رسوا لوگ ہوں گے، وہ لوگ جن کو صرف زندگی کے اندر دنیا ہی بنانا ہے، وہ اپنی اس کمزور ذہنیت سے باہر آئیں. زندگی تو ختم ہو جانی ہے اور اس سے آگے والی زندگی دائمی. اپنی دائمی زندگی کے لیے اللہ کی رضا کو حاصل کر کے دائمی اعلیٰ اجر کے لیے اللہ کی رحمت سے امید رکھی جانی چاہیے، نہ کہ ناسوتی دنیا کے اوپر غور کر کے اس دنیا کے لیے کر کے اور پھر اللہ کے دین کو ترک کر کے دنیا کرتے کرتے مر جانا. یہ تو کوئی عظمت و فضیلت کی بات نہیں. پھر اسی طرح حضرت عبداللہ بن سرجس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی مغفرت کی دعا کروائی. دلیل ہے اس حدیث پاک کے اندر. پہلے حدیث پڑھ لوں. روایت ہے حضرت عبداللہ بن سرجس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ میرے لیے مغفرت کی دعا فرما دیں. عاصم الاحول کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی؟ انہوں نے کہا جی ہاں، اور تمہارے لیے بھی. اس کے بعد انہوں نے آیت بھی پڑھی وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. اے محبوب اپنے خاصوں اور عام مسلمان مردوں اور عورتوں کے گناہوں کی معافی مانگو، یعنی ان کے لیے سفارش کرو، شفاعت کرو. اب اس حدیث پاک کے اندر بڑی واضح دلیل ہے کہ آپ کسی نیک بزرگ کے پاس جائیں اور کہیں کہ آپ میری مغفرت کی دعا کریں. تو آج اس پر بھی لوگ جرا کرتے ہیں کہ کسی کے پاس جا کے دعا کیوں کروانے جاتے ہیں، خود کر لیا کرے دعا تو اپنے ہاتھ عبادت کریں اور دعا کے لیے اللہ سے مانگے. اور بھئی جب کسی اور سے دعا کروائی جاتی ہے بات کو الجھا کے رکھ دیتے ہیں ہمیشہ. جب بندہ کسی دوسرے کے پاس، کسی نیک بندے کے پاس گیا، اس کی نیت کیا ہے کہ یہ اللہ کا نیک آدمی، اللہ کا ولی ہے، یہ دعا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ اللہ کا محبوب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے گا. تو جب وہ نیک بندہ دعا مانگے گا تو وہ بھی اللہ سے ہی مانگے گا. یہ کیا بات ہے کہ دعا نماز پڑھے اور اللہ سے مانگے،
اور منع کرنا کہ کسی پیر اور کسی ولی کے پاس جا کے دعا نہ مانگے. پتہ نہیں ایک تاثر دیا جاتا ہے جیسے پیر اور ولی کے پاس جا کے دعا مانگنا کہ غیر اللہ سے مانگنا ہو جاتا ہے. اپنی تقریروں میں غلط تاثر دینے سے بھی باز ہو جائے، کیونکہ بعض لوگوں نے اپنا مذہبی اور جماعتی تعصب جو ہوتا ہے وہ بھی انڈیل دینا ہوتا ہے اہل سنت کے اوپر. جب بندہ کسی کے پاس جاتا ہے دعا منگوانے کے لیے تو وہ کسی نیک اور بزرگ کے پاس جا کر جب کہتا ہے کہ میرے لیے دعا کرے تو وہ بزرگ آدمی اللہ سے مانگتا ہے. اور جب کوئی بندہ کسی کے بزرگ کے وسیلے سے دعا مانگتا ہے تو وسیلے سے دعا بھی اللہ سے مانگی جاتی ہے، نہ کہ غیر اللہ سے. تو دونوں چیزوں میں جب بندے مانگتے ہی اللہ سے ہیں، حقیقت میں دینے والا ہی اللہ ہے. اہل سنت کے اس کے خلاف عقیدہ ہی نہیں ہے. وسیلے سے دعا مانگے تو وہ بھی اللہ سے مانگی جاتی ہے. کسی بزرگ ہستی کے پاس دعا کروانے جائیں تو وہ بھی اللہ سے ہی دعا مانگی جاتی. کوئی مزار پہ جاتا ہے وسیلے سے دعا کرتا ہے وہ بھی اللہ سے ہی مانگ رہا ہوتا ہے. تو کسی طرح بھی دعا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل سے مانگنے کا کوئی انکار نہیں ہے. یہ اہل سنت پہ بلیم الزام لگایا جاتا ہے. بس ہمارے دوست جو اہل سنت ہیں وہ ان چیزوں کو نوٹ کریں. ایسا نہ ہو کہ کوئی بندہ اس طرح بات کر کے اور اس طرح بدگمانی پیدا کر کے اہل سنت سے کسی کو منحرف کر دے. تو آج کا درس اسی مقام پر حدیث نمبر 1510 کے اوپر ہم آج کے درس کا اختتام کر رہے ہیں. پھر انشاءاللہ ہم نئے درس کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.